الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس مطہر معلی ہستی ہے جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سورہ الممتحنہ میں اللہ کریم نے اپنے جلیل القدر پیغمبر خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو، سیرت حسنہ کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ویسا ہی بنائیں جیسا کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کی زندگی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک اور شخصیت جس کو اللہ کریم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور وہ ہستی ہے آخر الزماں پیغمبر رسول معظم احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے لیے انتہائی زیادہ اس بات پر اللہ کے حضور شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ کہا، اللہ کریم نے آخر الزماں پیغمبر کو بھی اسوہ حسنہ کہا۔ آخر دونوں کے اسوہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے اسوہ کے اندر صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کے اسوہ کے اندر تھوڑی سی چیز مستثنیٰ کی ہے اللہ کہہ کر، سوائے ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بخشش کی دعا کر لی تھی۔ لیکن جب آخر الزماں پیغمبر رسول رحمت کی باری آئی، کسی چیز کا استثناء نہیں کیا، بلکہ
اللہ کریم فرماتے ہیں میرے آخر الزماں پیغمبر کی ہر ادا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس کا ظاہر بھی اسوہ، اس کا باطن بھی اسوہ، اس کی رات اور اس کا دن سب کچھ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اس وقت مقصود ہے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کی زندگی کے اسوہ حسنہ ہونے کے بارے میں گفتگو کرنا اور یہ تہیہ کرنا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی کون سی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر ذکر کیا جائے، چند جملوں کے اندر اگر ذکر کیا جائے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے، تو وہ 2 جملوں کے اندر بیان ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی ایسے بنا لیجئے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، یعنی اپنی زندگی کے اندر اپنے خالق حقیقی سے سچی محبت پیدا کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیدا کرنے والے سے سچی محبت کر کے دکھائی، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ محبوب مجھ سے محبت کرنے میں ایک سیمپل اور نمونے اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ہم تو محبت کرتے ہیں، یہی وہ امر ہے، یہی وہ دعویٰ ہے جہاں ہم غلطی کھا جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں غلطی کہاں ہوتی ہے۔ محبت اللہ سے کرنے کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے محبت کا پہلا اصول یہ بتایا ہے کہ اے لوگو، اگر اللہ سے سچی محبت کرنی ہے تو زندگی میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی اور آپ کی سیرت اسوہ حسنہ، زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ساتھ ساتھ سوچتے چلے جائیں، میں اور آپ کیا ہم اسوہ حسنہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے مقرر کیا، ہم اس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ کیا اللہ سے محبت کامل اور خالص ہے ہماری کہ نہیں؟ کامیاب اور کامران زندگی وہی ہے جس کے اندر عبادت صرف اللہ کے لیے، رضا صرف اللہ کے لیے۔ اسی کا نام دین حنیف ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ یہ ہے اصل محبت اور اس کا پہلا نقطہ، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، عبداللہ ابن جدعان قریش کا بہت بڑا آدمی گزرا، ابن جدعان لوگ اس کا نام لیتے تھے۔ سیدہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول، کیا عبداللہ ابن جدعان کانا یصل الرحم و یطعم المسکین ہل لہ نافع یوم القیامہ؟ عبداللہ ابن جدعان صلہ رحمی کی انتہا، مسکینوں کو ہر وقت کھانا کھلانا، قیامت کے دن کچھ فائدہ ہوگا، جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کی دعا کا حوالہ دیا، جس نے کبھی زبان سے وہ لفظ نہیں کہے جو ابراہیم نے کہے تھے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس دن معاف کرنا جس دن قیامت برپا ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے،
عبداللہ بن جدعان نے یہ کبھی زبان سے نہیں کہا دنیا کے مسکینوں کو کھانا کھلا لے، قیامت کے دن جب تک دین حنیف نہیں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی۔ دین حنیف نہیں ہے تو کامیابی نہیں۔ جس وقت بندہ ہر سو ہوتا ہے یک سو نہیں ہوتا، کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے پہلا نقطہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کا یہ ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، دین حنیف پر چلتے ہیں، جو یکسو دین ہوتا ہے۔ زید بن عمر بن نفیل وہ انسان ہے جو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ کو پیارا ہوا، یعنی آپ کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے۔ یہ وہ انسان تھا جو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا کرتا تھا، او قریش والو تم دین حنیف پر نہیں چلتے، مرکز یہی ہے دین حنیف کا، لیکن میں اس دین پر چلتا ہوں جسے دین حنیف کہتے ہیں، اور میں اسی دین کے مطابق زندگی گزارتا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور میں کبھی غیر اللہ پر چڑھاوا چڑھایا ہوا نہیں کھایا کرتا، کیونکہ میرا ابراہیم نہیں کھایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے اس انسان کو کہ اللہ نے اس کو جنت کے اندر 2 باغ عطا فرمائے ہوئے ہیں، جو اس وقت دین ابراہیم کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ دین ابراہیم کو جس نے برباد کرنے کی کوشش کی، جس نے ملاوٹ کی کوشش کی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت عمرو بن لحی یجر قصبہ فی النار، میں نے اس انسان کو دیکھا جس نے دین حنیف میں بت پرستی کی ملاوٹ کی تھی، میں نے دیکھا اس کو جہنم کے اندر اپنی ہی انتلیوں کے گرد چکر لگا رہا۔ کامیابی کا معیار دین حنیف، دین حنیف کو بگاڑنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں عبادت کتنی ہے، اللہ کو راضی کتنا کیا جا رہا ہے۔ انسان اللہ کو راضی نہیں کر رہا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے جس نے اللہ سے سچی محبت کرنی ہے، جس نے اللہ سے سچی محبت کرنی ہے اور یہ سمجھ لے میں دین ابراہیم اس پر چلنے والا ہوں، اس کو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن نے بتایا ہے کہ دنیا والوں سچی محبت اللہ سے یہ ہے زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ غلطیاں کرتا ہے، اس سبق کو بار بار یاد کرنا۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن جب محبتیں سچی ہوتی ہیں پھر بہادریاں آتی ہیں، دلیریاں آ جاتی ہیں۔ ان کے بتوں کو ہاتھوں سے توڑا تھا، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، آگ میں چھلانگ لگائی تھی۔ اتنی دلیری قرآن کہتا ہے آج تک کسی انسان نے نہیں کی ہے۔ اتنی دلیری، محبت کے اندر اتنا اعلیٰ مقام۔ محبت قربانی مانگتی ہے، محبت قربانی، جتنی محبت ہو جس درجے کی ہو اس درجے کی قربانی مانگتی ہے۔ وہ محبت کتنی عظیم ہوگی جس کو کرنے والا خلیل الرحمن ہو اور جس کا محبوب عرش والا خدا ہو، وہ کتنی قربانی مانگتی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے، ہر قربانی کے لیے۔ اپنی جان نہیں دیکھی، اپنے بیٹے کی جان نہیں دیکھی، قربانی کے لیے تیار۔ اللہ کریم اپنے اس محبوب بندے کو محبت کا حوالہ دے کر
دنیا کی ہر چیز اگر لے لیتے تو یہ بندہ دینے کے لیے تیار تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت ملک الموت ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس آیا، اللہ کا حکم ہے، دن پورے ہو گئے، اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کہتے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ، کیا خلیل اپنے خلیل کو اس طرح موت دے سکتا ہے؟ اور جس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ پہنچا تو اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب کی وہی کمزوری کو استعمال کیا، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو خلیل نے خلیل کو نہیں بلایا ہے، ایک حبیب نے محبوب کو بلایا۔ اس وقت سیدنا خلیل الرحمن کہتے ہیں الآن فقبض، جہاں محبتوں کے نام آ جائیں جلدی سے میری روح قبض کر لے، میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جس وقت محبت کا معیار اتنا بلند ہو، ہر قربانی کے لیے بندہ تیار ہو، پھر اس میں خلوص اور اخلاص آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی کا یہی ماحصل تھا، یہی اسوہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ سے سچی محبت کرنی ہے، زندگی میں کبھی کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ دنیا کی ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، اس پیشانی کا کسی کے سامنے جھکنا، اس کا کسی کے سامنے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نہ نبی علیہ السلام نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، زندگیاں حاضر کر دی، شہید ہو گئے، انگاروں پر لیٹ گئے، لیکن کسی نے اس پیشانی کا کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، کیونکہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بے وفائی تھی۔ اس نے یہی سبق دیا ہمیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کو نظر و نیاز نہیں دینی ہے، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہے۔ یہ شرک کی قسمیں ہیں، ملاوٹ ہے، ملاوٹ، یوں سمجھیے کسی چیز کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے، یہ زہر ہم پیتے ہیں، اور نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا۔ صحابی رسول طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو طفیل، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایک خواب دیکھا ہے، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خواب کے اندر میں نے یہودیوں کو دیکھا، یہودیوں سے میں نے کہا بندے تم اچھے ہی ہو، لیکن تم عزیر ابن اللہ کہتے ہو، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بہت برے لوگ ہو، کاش یہ نہ کہو۔ کہتے یہودیوں نے کیا کہا؟ ابو طفیل ہم تو عزیر ابن اللہ کہتے، تم بھی تو کہتے ہو ما شاء اللہ و محمد، تم بھی تو کہتے ہو نا کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ تم اللہ کے ساتھ پیغمبر کو شریک کر لیتے، پھر عیسائیوں پر سے گزر ہوا، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ بندے اچھے ہو، لیکن یہ نہ کہا کرو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا، اللہ کے رسول میں پریشان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب سب کے سامنے بیان کرو، اور اعلان کر دیا آج کے بعد یہ لفظ نہیں بولنا، یہ لفظ نہیں بولنا، صرف یہ کہنا ہے جو اس دنیا میں صرف میرا مالک چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صرف اللہ چاہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی زندگی کو ایسے نہیں اسوہ کہا گیا، بہت بڑا راز ہے۔ محبت اللہ کے ساتھ، پھر وہ بھی خالص محبت ہو، یہ ہے وہ چیز جو ہم نے وہاں سے لینی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی۔
اور اگر ہم مزید آگے بات بڑھائیں تو اس کا آخری نقطہ یہ ہے، اعتماد صرف اللہ پر۔ تیری جیب میں ہزاروں روپے ہوں، لاکھوں ہوں تیرے اکاؤنٹ کے اندر، اعتماد اس پر جو میرے مالک کے خزانوں میں موجود ہے۔ یہ ہے ابراہیم، یہ ہے محبت کا اخلاص۔ دنیا کی دولتیں رات کو سونے نہیں دیتی ہیں، لیکن جو اللہ کے خزانوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، فرمایا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اے گھر والو مجھے نکال دو، اے وقت کے حکمرانوں جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میرے پاس ایک خزانہ موجود ہے، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ کے دربار سے کبھی بدبخت ہو کر نہیں لوٹوں گا، یہ مجھے یقین ہے۔ اللہ کے دربار پر حاضر ہونا اور پھر اس پر اعتماد کرنا، اور وہی جملہ جو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن نے کہا تھا آگ میں جس وقت ان کو پھینکا گیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ اتنا طاقتور ہے، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہت ہی قابل توجہ بات ہے، لیکن چند ایسی جگہ جو اللہ کے رسول نے خصوصاً ارشاد فرمائی ہیں ان کو کبھی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبح جس وقت گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت۔ دن کی ابتدا جس وقت گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں، اللہ پر اعتماد رکھ کر گھر سے نکلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں باتیں سکھائی ہیں وہ بڑی انمول ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ان کی شرح فرمائی ہے وہ بھی بڑی انمول ہے۔ چند ایسی جگہ ہے جہاں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، گھر سے نکلنا ہے کبھی نہیں بھولنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت۔ شیطان آپس میں بات کرتے ہیں، جس کا اعتماد ہی اللہ پر ہو ہم اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس کو جانے دو، یہ اللہ اس کی حفاظت میں گھر سے نکلا ہے، اس پر اعتماد کرنے والا ہے۔ نمبر 2، زندگی میں رات ہو جائے سونے سے پہلے آخری کلام اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ پر اعتماد کی کلام زبان سے بول کر آنکھیں بند کیا کر۔ اللہم اسلمت الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورحمۃ الیک لا منجا ولا ملجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس میں اللہ پر اعتماد کی جھلک ہے، یہ پڑھ کر سویا کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آنکھ نہ کھلی سمجھ لے فطرت پر یعنی دین حنیف پر تو فوت ہوا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے دین حنیف پر اٹھائے گا۔ اگر اس طرح موت آ گئی، گھر کے اندر فاقہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کسی گھر کے اندر فاقہ اس کی نوبت آ جائے، آٹا تک ختم ہو جائے اور ضروریات نہیں مل رہی، اور پھر اللہ پر اعتماد کر لیا کر، حسبنا اللہ پڑھ لیا کر۔ جو لوگ غیروں پر اعتماد کرتے ہیں ان کے گھر میں فاقے ختم نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر اعتماد کیا کر، اللہ پر اپنے دل اور دماغ کو پختہ کر لے، دیکھنا اللہ تعالیٰ ضرور تیرے گھر کے فاقے کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بندے کی مدد کرنے کے انداز بھی بڑے ہیں، بندے کو نہیں پتہ چلتا، وہ سمجھتا ہے میں نے کیا، فلاں نے کیا۔ یہ بھی سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن نے ہمیں بتایا ہے، نہیں کہا مجھے فلاں نے شفا دی ہے، کسی ڈاکٹر اور طبیب نے
ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اگر نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے، تربیت کیجئے کہ کبھی بھی کوئی خیر کی بات ہو، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ قرآن سے دعائی لی، حدیث کا الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوا دارو کرو، جس وقت دوا اپنی بیماری پر موافق آ جاتی ہے بارہ باذن اللہ، پھر سمجھو اللہ نے شفا دی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ صبح نکلتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، گھر کے اندر فاقہ آ جائے، جس وقت دنیا منہ موڑ جائے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس وقت دنیا منہ موڑ جائے لیکن تو صحیح راستے پر ہو، حسبنا اللہ پڑھ لیا کر، دیکھ اللہ قدم قدم پر تیرے ساتھ ہوگا۔ اور جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو جائے اس وقت خصوصی طور پر پڑھ لیا کر کہ مجھے اللہ تجھ پر اعتماد ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری سنت سے یہی ثابت کہ اس وقت پڑھا کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہیں، یہ مخصوص جگہ ہے جس کو یاد کر لینا ہے کہ ہم نے یہ مشکلات کے اندر جب بھی آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، نبی علیہ السلام نے یہی بتایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ جس گھر میں کوئی مسئلہ مصیبت ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے اللہ پر اعتماد کا اظہار تو کر کے دیکھ، یہ عرش عظیم اور عرش کریم والی دعا پر عرش عظیم والا رحمت فرما دے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فلاں نحوست والا ہے، گھر میں نحوست آ گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہم سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کا اعزاز تو لینا چاہتے ہیں، توجہ طلب بات، ہم میڈل تو لینا چاہتے ہیں، پوری دنیا لینا چاہتی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا خطاب اور اعزاز نہیں ہے ابراہیمی ہونا۔ اپنے اللہ سے سچی محبت کر کے دکھا، خالص توحید، بغیر شرک کی ملاوٹ سے صرف اللہ کی عبادت، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اسی پر اعتماد کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، سب کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، پھر اعزاز ملتا ہے کہ اللہ نے تجھ کو ابراہیمی لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ اور ما حاصل عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہم جو کام کرتے ہیں وہ ابراہیمی نہیں ہے۔ ہم غیر اللہ کے دروازے پر جاتے ہیں، نفع نقصان کا مالک غیروں کو سمجھتے ہیں، ہم عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہم ہفتے کے اندر 2 دن غیر اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں۔ کون ہیں وہ کاہن اور کون ہیں وہ بابے وغیرہ جن کے درباروں پر ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر ان سے تعویذات لیتے ہیں؟ یہ ابراہیمی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کاہن، یہ جاہلیت کی رسم ختم ہو گئے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کے دربار پر آ جائے، ابراہیمی بن جائے، اللہ کریم وعدے کے مطابق اس بندے کی ہر موڑ پر مدد فرمائے گے، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو شک پڑ جائے، جس کے اندر
نحوست کے خیالات ابھرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ منحوس ہے وہ منحوس ہے، ذرا وہ بھی حسبنا اللہ پڑھ لیا کر، اللہ پر اعتماد کیا کر، دیکھ تیرے ذہن سے یہ نحوست منحوست سارے خیالات کھرچ کر اللہ پھینک دے گا اور تیرے اللہ پر اعتماد بحال ہو جائے گا۔ ما یذهبہ الا التوکل باللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر انسان اللہ پر توکل کرے، یہ ہے ابراہیمی ہونا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہ اللہ کے علاوہ جو عبادتیں ہیں ہم بری ہیں اس سے۔ دلیری، اللہ کی محبت میں جتنی محبت بڑی اتنی بڑی شجاعت۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، آج کے بعد ہماری تمہاری دشمنی شروع۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن نے ایک ایسا انسان، میں تو کہتا ہوں جس طرح احیاء سنت کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہے، آج اس ماحول کے اندر ایک احیاء توحید کی ضرورت پیش آ گئی۔ اللہ کی محبت اجاگر کرنے کے لیے بھی ایک تنظیم کی ضرورت ہے جو قدم بقدم پر ہمارے دلوں کے اندر توحید کو اجاگر رکھے اور شرک کی نفرت ڈالتی رہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے، اتنا بڑا میڈل ہے تو پھر اس کے پیچھے آخر راز بھی بہت بڑا ہے، محنت بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ نے ہمیں ابراہیم کی اتباع، ہمیں کیا پیغمبر دو جہاں کو کہا ہوا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر اپنی سچی محبت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر خالص توحید پیدا کر دے۔ اے اللہ کریم قیامت کے دن ہمیں بھی دین حنیف ابراہیمی بنا کر قیامت کے دن حشر کے اندر اٹھانا۔ اللہ کریم اپنے دونوں محبوب پیغمبر جن کو تو نے اسوہ بنایا ہے، اللہ ان کی معیت میں جنت عطا فرمانا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔